خداوند متعال کی وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ وَعَبَدْتَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور خدا کی عبادت کی اس حد تک یقین کے آنے تک. کیا یقین؟ سید الشہداء نے آخر وقت تک نماز قائم کی. دوسرے تمام عبادات، یہ نہیں ہے کہ یقین کی منزل پر پہنچنے کے بعد چھوڑ دیا عبادات کو. لہذا یہاں اہل بیت نے بیان کیا یقین سے مراد یعنی موت کے آنے کے وقت تک اپنے پروردگار کی عبادت کو بجا لاؤ. الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، حمد ہے اللہ کے لیے اور اکثر وہ لوگ اس کا چیز کو نہیں جانتے. میں نے کہا کئی دفعہ ہو سکتا ہے حمد کریں اور خداوند متعال کی طرف سے یہ کہا جائے سبحان اللہ اما یاسفون، خدا کی ذات منزہ اور مبرہ ہے جو تم خدا کی تعریف کر رہے ہو، جو تم خدا کی مد کر رہے ہو. ہمیں کیا معلوم؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں الحمدللہ کما ہوا اہلو، حمد ہے میرے اللہ جس حمد کا تو لائق ہے وہ تیری حمد کرتے. اور یہ الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ بیان کیا، فرماتے علماء نے کہ مراد الف لام یا استغراق کا ہے یا جنس کا ہے، یعنی تمام حمد خدا کی ذات کے لیے ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جن سے حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے. اور آیت میں بیان کیا گیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہہ دو حمد ہے اس اللہ کے لیے الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو اپنا فرزند نہیں بنایا. کوئی اولاد نہیں ہے، خدا نے کسی کو اپنا اولاد نہیں قرار دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور خدا اپنی سلطنت کے اندر اپنے ملک کے اندر یکتا اور تنہا ہے، کوئی خدا کے ملک کے اندر شریک نہیں ہے. خدا تنہا ہے اس کائنات کا مالک کو. فرماتے آقا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، خدا کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اور کوئی خدا کا سرپرست نہیں ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہا جائے کہ خدا کمزور ہے بس اس کو سرپرست اور ولی کی ضرورت ہے. خدا کو کسی ولی اور سرپرست کی ضرورت نہیں ہے. پھر بیان کیا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، باقاعدہ اس خدا کی بزرگی کا اعلان کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر جو کہتے ہیں نہیں یہ کہ خدا بڑا ہے دوسری چیزوں سے، نہیں، خدا ہر چیز سے بزرگ ہے، جو تم سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے، درک کرتے ہو یا نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو تمہارے ذہن میں آتی ہیں یا نہیں آتی، خدا ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے. اسی طرح الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حمد ہے اس اللہ کے لیے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، قرآن کو نازل کیا اپنے بندے کے اوپر. یہ بندگی جب کمال تک پہنچتی ہے یہ بہت بڑا مقام ہے. اسی وجہ ہم تشہد کے اندر یہی کہتے ہیں اشہد ان محمدان عبدہ و رسولہ. پہلے عبد کہتے ہیں، عبد انسان واقعا بن جائے تو یہ کمال کی منزل ہے. یعنی عبد جو کام بھی کرے وہ خدا کی مرضی کے مطابق، عبد ہو غلام ہو، کوئی ایسا خوب کام اپنے خالق و مالک کی مرضی کے خلاف انجام نہ دے. پس حمد ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب کو نازل کیا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو راستہ بالکل سیدھا ہے، بالکل صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے.
جس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پان نہیں ہے۔ اسی طرح اور قرآن میں بیان کہ یہ قرآن کی آیات اس لیے پیش کر رہے ہیں کیونکہ حمد خود خدا سے پوچھیں خدا نے کہ حمد کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم حمد کریں اور پھر وہی آواز آئے سبحان اللہ اما یاسفون، لہذا خود خداوند متعال کی طرف سے نقل کر رہے ہیں فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فَقُلْ کہہ دو اے رسول حمد ہے اس اللہ کے لیے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، الَّذِي نَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس نے ہمیں فرماتے ہیں قوم ظالم سے، ظالم ترین قوم سے فرماتے ہیں نجات عطا کی۔ اور دوسرا جیسا کہ حکم ہے اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، اے بندگان خدا تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، واجبات کی پابندی کرو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، جہاں واجبات کی پابندی کرتے ہو کوشش کرو مستحب کاموں کی بھی پابندی کرو، جہاں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو وہاں مکروہ کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں آپ سب کو اور خصوصاً اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق گزارو۔ آج ہماری زندگی خدا کے حکم کے مطابق نہیں ہے، ہم رسم و رواج کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، اس سے نکلنا ہے اور خدا نے جیسا حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، اپنی زندگی گزارو، یہ تقوی ہے۔ اسی طرح بیان کیا گیا تقوی کے کیا آثار ہیں، ہم تقوی الہی اختیار کریں، خدا سے ڈر جائیں، خدا کی معصیت سے مخالفت سے ڈر جائیں تو کیا فائدہ ہوگا، تقوی کا اثر کیا ہے؟ تقوی کے آثار میں سے پہلا اثر یہ ہے اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ قوت، وہ صلاحیت عطا کر دے گا جس کے ذریعے سے آپ حق اور باطل کو پہچان لیں گے۔ یہ بہت بڑی صلاحیت ہے کہ انسان کے اندر وہ قدرت آ جائے حق اور باطل کو تشخیص دینے کی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہو، اے صاحبان ایمان، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے تقوی اختیار، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ کی مخالفت سے ڈرو تو کیا ہوگا، یجعل لکم فرقانا، اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا۔ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان تشخیص دینے کی صلاحیت آپ کو دے دے گا، وہ قوت آپ کے اندر آ جائے گی کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں اور گناہوں کو پوشیدہ کر دے گا، چھپا دے گا۔ یہ خدا کا شکر کرے ہزار مرتبہ، کتنا کریم ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے، ہم پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا۔ اگر یہی گناہ ہمارے ماں باپ کو پتہ چل جائے، جو واقعاً ماں خدا کی وہ محبت کا مظہر ہے، مظہر، اگر ہمارے گناہوں کا ماں کو پتہ چل جائے تو وہ بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، ماں باپ گھر سے نکال دیں گے۔ عزیز و اقارب کو پتہ چل جائے وہ بھی قطع تعلق کر لیں گے، دوستوں کو پتہ چل جائے سب چھوڑ جائیں گے۔ لیکن یہ وہ کتنا کریم ہے، ستار العیوب ہے، ہمارے سب کچھ گناہ جانتا ہے اور اس کو بھی پردوں کے نیچے چھپایا ہو۔ یہ انسان جب بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار پردہ دری کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ پردے سارے فاش ہونے لگتے ہیں، اس وقت بھی خدا تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو چھپا دو، میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ رسوا ہو جائے۔ وہ کتنا کریم ہے، ہو ہماری کیا صورت ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، خدا کی ذات اللہ صاحب فضل عظیم ہے،
عظیم فضل کا مالک ہے خدا کی ذات۔ ایک اور تقوی کا اثر اگر آپ تقوی الہی کو اختیار کریں گے تو آپ کے لیے قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، نہ کسی قسم کا غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ قرآن میں بیان کیا خدا نے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، جب بھی تم میں سے تمہارے درمیان رسول آئے ہیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے اوپر میری آیات کو بیان کرتے ہیں، آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، آیات الہی کو بیان کرتے ہیں، یعنی حکم خدا کی طرف سے جو حکم ہے وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فمن اتقی، پس نتیجہ میں جو بھی تقوی الہی کو اختیار کرے متقی بن جائے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ اس کے اوپر حزن اور غم ہوگا اگر تقوی الہی کو اختیار کر۔ تقوی کے آثار میں سے ایک اور اثر ہے، اگر واقعا ہمارا معاشرہ، ہمارے علاقے، ہمارے شہر دیہات اگر تقوی الہی کو اختیار کر لے، متقی بن جائے، تو خدا تعالیٰ اتنی برکات ان کے اوپر نازل کرے گا زمین و آسمان سے، آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے بھی برکات۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل قریہ، دیہات کے رہنے والے، کسی جگہ کے رہنے والے، آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی کو اختیار کرتے، متقی بن جائیں، تو خدا کہہ رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی کیا ہے، برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ برکات ان کے اوپر خداوند متعال کی طرف سے بے تحاشا برکات ان کو آسمانوں کے ذریعے سے باران رحمت نازل ہوگی، اور زمین سے بھی اتنی نعمات ملے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے اگر تقوی الہی کو اختیار کر۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، تکذیب کی، جھٹلایا، آیات الہی کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، خدا کہہ رہا ہے پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کسب کرتے تھے، جو اعمال کرتے تھے، ان اعمال کے نتیجے میں خدا نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، عذاب میں لے لی۔ تقوی بہترین توشہ ہے، زاد راہ ہے۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تزودوا، زاد راہ اختیار کرو، توشہ۔ آپ سفر کرتے ہیں دنیا کے اندر، سفر ہے، آخرت کا بھی سفر ہے، دنیا کے اندر بھی آپ سفر کرتے ہیں۔ دنیا کا سفر یہاں زاد راہ، وہ جو سفر کا خرچ ہے، مخارج ہے، وہ مادی ہوتا ہے۔ ظاہر دنیا یہ جو ہے مادی ہے، مادی وسائل آپ کو چاہیے دنیا کے اندر سفر کرنے کے لیے، لیکن آخرت کا سفر حتمی ہے، کسی کو اس سے فرار نہیں ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کسی کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یقیناً موت آ جائے گی۔ جب ہر ایک نے جانا ہے تو کیوں نہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جائے، سفر کا توشہ ہو، زاد راہ ہو، خرچ ہو، مخارج ہو۔ کیا چیز ہے؟ تزودوا، زاد راہ فراہم کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ، بہترین سفر کا توشہ وہ تقوی ہے۔ تقوی الہی کو اختیار کرو۔ اور اسی طرح روایات کے اندر ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں یہ قبر وحشت کا گھر ہے، یہ بچھوؤں کا گھر ہے، یہ خوف کا گھر ہے، یہ عذاب کا گھر ہے، تو تنہا نہ آ، اپنا ساتھی بنا کے لیا۔ قبر میں تنہا نہ آ، ائمہ اطہار کی شفاعت حاصل ہوگی وہ آخرت میں، قیامت کے دن۔
بہت زیادہ روایات ہیں، قبر میں اپنا ساتھی بنا کے لے کر آ. کیا؟ کون سا ساتھی؟ اعمال خیر کا ساتھی. آج دنیا میں جس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مال اور دولت. دن رات لگے ہوئے ہیں، نہ اپنی فکر ہے نہ کسی اور. مال اور دولت کو، یہ مال اور دولت تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ اگر زیادہ سے زیادہ کر سکا تو ایک کفن کا ٹکڑا آپ کو دے دے گا. اس سے زیادہ آپ کوئی چیز لے نہیں جا سکتے. اور اس سے بھی زیادہ اولاد کے لیے کرتے ہیں ہم. اولاد تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ یہ اموال اور اولاد فتنہ، آزمائش کا وسیلہ ہے. مگر یہ کہ آپ صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں. مال کو خدا کے لیے خرچ کریں، وہ صدقہ جاریہ. اولاد صالح اور نیک چھوڑ جائیں، یہ صدقہ جاریہ. ورنہ یہ دونوں فتنہ ہے، آزمائش. اولاد جس کے لیے اتنا زیادہ کرتے ہو، یہ کیا تمہیں فائدہ دے گی؟ زیادہ سے زیادہ اگر کر سکی تو یہ قبر کے کنارے تک پہنچا دیں گے، اور وہاں سے آگے ان کا کام نہیں ہے. چند دن آپ کو یاد رکھیں گے اور پھر آپ کو اپنے ذہن سے بھی مٹا دیں گے. بڑے بڑے دنیا سے آئے اور چلے گئے. آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. لہذا کون ایسی چیز ہے جو آخرت میں، برزخ کے اندر، قبر کے اندر، معاشر میں، آخرت میں آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کا مددگار ہے؟ وہ عمل خیر ہے. نیک اعمال کا ساتھی یہ اپنے ساتھ بنا کر لے کر جاؤ، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. واتقون، خدا کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو. یا اولی الالباب، آئے صاحبان لب، آئے صاحبان عقل، مجھ سے ڈرو. تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے وقت کے، عصر کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں، تمام انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں. اب وہ کسی وقت وضاحت کروں گا. طالب علم بیٹھے ہیں، 3 تاکیدیں ہیں اس ایک جملے کے اندر. پہلے قسم ہے. قسم کس لیے اٹھائی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کسی مہم کام کے لیے، یقین دلانے کے لیے. اور پھر انا بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے. والعصر، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے. لفی خسر، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے. اور جملہ اسمیہ ہے، وہ بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے. گویا خداوند متعال پہلے قسم اٹھا رہا ہے اور پھر قسم کے بعد تاکید در تاکید ہمارے غافل ذہنوں کو بیدار کر رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں، تمام انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. برف کی طرح آپ کا سرمایہ پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. جس طرح کسی شخص نے دیکھا کہ چٹیل میدان کے اندر ہے اور شیر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھاگا، ایک درخت کی شاخیں پکڑ کر اس کے اوپر جو ہے وہ کنواں تھا، کنواں میں جو ہے وہ لٹک گیا. لیکن کنویں کے نیچے کیا دیکھا کہ ایک اژدہا ہے بہت بڑا، وہ منہ کھولے ہوئے ہے. دوسری طرف سے دیکھا تو اس درخت کی جڑیں جو ہے وہ 2 چوہے سیاہ اور سفید وہ کاٹ رہے ہیں. اب ظاہر درخت کی جڑیں کاٹ، یہ گرے گا، ادھر لٹکا ہوا ہے کنویں کے اندر، اور کنویں میں نیچے اژدہا منہ کھول کر اس کی انتظار میں ہے. پوچھا کسی سے یہ کیا ہے؟ کیا میں نے دیکھا؟ کہا یہ موت ہے، ملک الموت جو آپ کے پیچھے پھر رہا ہے، جو شیر کی شکل میں. یہ جو آپ درخت کے اوپر چڑھے ہیں یہ آپ کی زندگی ہے، زندگی باقی تھی. اور وہ جو اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں سیاہ اور سفید، یہ دن اور رات ہیں جو اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. تو وہ کنواں کیا ہے؟ وہ کنواں آپ کی قبر ہے، اور قبر کے اندر جو اژدہا ہے منہ کھولے ہوئے آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ عذاب قبر ہے، عذاب قبر ہے. خدا ہمیں بچائے. والعصر ان الانسان
لفی خسر، قسم ہے وقت عصر کی، تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، تمام وہ چیزیں جس کے اوپر ایمان لے آنا ضروری ہے اس کا ایمان اور اعتقاد رکھتی ہوں، وعملوا الصالحات، اور تمام اعمال بجا لاتی ہوں۔ توجہ کریں طلاب کرام، وعملوا الصالحات، الصالحات کے اوپر الف لام ہے، یہ الف لام بھی استغراق کا ہے، تمام نیک اعمال کو بجا لاتی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض مرضی کے ہوں تو وہ کر لیے، بعض جو پسند نہ ہوئے ان کو چھوڑ دیے، نہیں، تمام نیک اعمال۔ یہ نہیں ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض چیزوں کے اوپر ہم ایمان لے کر آئیں اور بعض کو ترک کر دیں، تمام نیک اعمال بجا لاتی ہوں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتی ہوں، وصیت کرتے ہوں، تلقین کرتے ہوں، اور صبر کی تاکید کرتے ہوں، نصیحت کرتے ہوں۔ پس خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں تمام نیک اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقان المجيد وهو أصدق الصادقين، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی وعلی الحسین شہید بکربلا وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ صلوات بر محمد۔
دوسرے خطبہ کے اندر جیسا کہ حکم ہے اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونفسی، اے بندگان خدا آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ کہ یہ ہمارا کہنا حقیقی معنی میں درست ہو جائے۔ ہم یہ جو گواہی دیتے ہیں اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں علی مومنوں کا امیر ہے اور متقیوں کا امام ہے، جس طرح قرآن ھدی للمتقین ہے، متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ البتہ قرآن جو پیغام لے کے آیا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ بعض آیات میں ھدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن، لیکن اس قرآن سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ متقی ہیں۔ اس وجہ سے کہا ہے ھدی للمتقین، ورنہ قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے ھدی للناس، قرآن کا پیغام سب کے لیے، تمام ناس کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن قرآن سے کما حق و فائدہ اٹھانے والے وہ متقی ہیں۔ بس تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، واجبات کی پابندی کرو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، مستحب کی بھی پابندی کرو اور مکروہ کاموں کو چھوڑ دو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں لیکن خدا کے یہ معیار نہیں ہیں۔ ہم نے قومیں بنا لی ہیں، یہ ملک ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن خدا کے نزدیک ان میں سے کوئی معیار نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، خدا کے نزدیک وہ مکرم ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کی حیثیت ہے۔ اگر ہم تقوی الہی کو اختیار کریں گے، جو تقوی رکھتا ہے سمجھو تمام بھلائی اور نیکی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رازق التقیٰ، اب یہ بھی تعجب ہوتا ہے کہ رسول خدا کا اگر ذکر کریں تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اگر ائمہ کا نام لیتے تو پھر بلند آواز سے کیا ہے، درود پڑھتے۔ وہ ائمہ کا جتنا بھی مقام ہو پیغمبر کے قائم مقام ہے، جانشین ہے پیغمبر سے بڑھ کر، اور رسول خدا فرماتے ہیں ابخل الناس، بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ صلوات پڑھنے میں کنجوسی سے کام لے۔ کوشش کریں جہاں بھی پیغمبر کا، رسول خدا رحمت للعالمین کا تذکرہ آئے تو درود پڑھ، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں جائیں، جا کر فتاوے دیکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں آپ پیغمبر کا نام سنتے ہیں، مثلا اذان میں کوئی کہہ رہا ہے، اقامت بھی، وہاں بھی درود پڑھیں، وہاں پر بھی درود پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ بلند آواز سے درود پڑھنا یہ نفاق اور منافقت کو ختم کرتا ہے۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں من رازق التقیٰ، جو شخص تقوی رکھتا ہے، تقوی اس کے اندر پایا جاتا ہے، رازق خیر الدنیا والآخرہ، اس نے تمام دنیا اور آخرت کی بھلائی کو اس نے اکٹھا کر لیا اگر تقوی پایا جاتا ہے۔ کئی مناسبات ہیں، میں ایک مناسبت آئندہ جو ہے وہ بیان کریں گے، فقط اس کی طرف اشارہ کر دوں، کیونکہ ایک طرف اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرد کی ولادت ہو اور دوسری طرف کسی کی شہادت یا وفات ہو تو وہاں علماء اور فقہا اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ ولادت کو چھوڑ دیں اور وفات اور شہادت کا تذکرہ کریں، کیونکہ مناسبت ہے 8 ربیع الثانی یا 10 ربیع الثانی، مشہور یہی ہے، یا بعض نے 24 ربیع الاول، یہ ولادت باسعادت امام
حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کو ذکر کیا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ ایام ہیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی۔ میں بی بی کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کریں گے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، کیونکہ 23 ربیع الاول سن 2201 ہجری کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا قم مقدس کے اندر ان کا استقبال کیا گیا۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ وہ آج بھی یاد مناتے ہیں بیائے قم کے لوگ، اسی طرح اونٹوں کی بہت خوبصورت عماریاں، ہاتھوں میں پھول اٹھائے ہوئے مرد اور خواتین، اور وہ میدان ہے جہاں پر بی بی فاطمہ معصومہ تشریف لائی، میدان میر، خیابان ابراہیم، وہاں پر امام زادہ ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم، اس کی وہاں پر مزار ہے، حرم ہے، اسی روڈ کے اوپر جو ہے وہ میدان میر جہاں پر بی بی تشریف لے آئی۔ میں بی بی کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہوں۔ نام فاطمہ ہے، اور یہاں تک میں نے پڑھا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ کے نام سے، اور یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے۔ وہ جو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹا دیتا تو میں 100 کے 100 کا نام علی رکھتا۔ جس طرح امام حسین نے جتنی بیٹیوں کے نام کیا ہیں فاطمہ رکھے، اب نام کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن فاطمہ 4 بیٹیوں کا، یہ فرماتے ہیں فاطمہ معصومہ، ان کا نام بھی کیا ہے فاطمہ۔ ولادت باسعادت 1 ذیقعدہ 173 ہجری قمری کے اندر مدینہ منورہ میں ولادت ہے۔ البتہ بعض نے 183 ہجری جو ہے وہ ذکر کی ہے، جو محققین اور تحقیق کرنے والے ہیں ان کے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ سن 179 کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کیا گیا اور زندان میں آپ کو پتہ ہے کئی سال تک رکھا گیا، لہذا یہ تاریخ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ محققین کا نزدیک 173 ہجری قمری کے اندر، اور یہیں سے ایک اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی 19 بیٹیاں اور 18 بیٹے تھے۔ مشہور بعض نے البتہ برعکس ذکر کیا، 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ آج پتہ نہیں ہماری اس کھوپڑی میں ذہن میں کیا ڈال دیا ہے دشمن نے، مخالفین نے، کہ آج کے دور میں 2 ہی بچے اگر پل جائیں تو ہر بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور وہ تمہیں بھی رزق عطا کرے گا اس کے سبب سے خدا تعالیٰ۔ اور آج اس سے بہتر کیوں نہیں ہے کہ ہم اقلیت کے اندر ہیں، کم ہے ہماری تعداد، کیا بہتر نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے ماننے والے ہوں، اہل بیت کے ماننے والے ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے والے ہوں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، کم از کم کیا ہے علی سے شروع کریں، علی، حسن، حسین، اس طرح جو ہے وہ بڑھتے جائیں، ہمیں معصومین تک جو ہے وہ نام لے جائیں، کرے صورتحال، خصوصاً یہ جو مالدار ہیں، اولاد بڑھائیں اہل بیت کے چاہنے والوں۔ امام زمانہ کو ضرورت ہوگی، یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ المبارک ہے، لہذا ہمارے نزدیک یہ درست نہیں ہے، اور وجود اگر بچے کا ٹھہر جاتا ہے تو اس کو سقط کرنا حرام ہے، حرام، اور یہ قتل ہے، دیت ہے اس کے اوپر۔ امام موسیٰ کاظم کی 19 بیٹیاں اور 18 بیٹے، اور امام رضا اور حضرت فاطمہ معصومہ ایک والدہ سے، سکے، اور مختلف بعض اور افراد کی مائیں تھی، لیکن یہ والدہ گرامی حضرت نجمہ خاتون، جو واقعاً بہت ہی عقل مند، متقی ترین اور با ایمان تارین خاتون تھی، حضرت نجمہ خاتون۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ معصومہ کے بارے میں فرماتے ہیں، من زار المعصومۃ بکم کمن زارنی
جس نے بھی فاطمہ معصومہ کی کم میں زیارت کی اس کا اجر یہ ہے، امام رضا فرماتے ہیں جیسے میری زیارت کی، جیسے امام رضا کی زیارت کرنے کا ثواب ہے اتنا ہی فاطمہ معصومہ کی زیارت کا ثواب ہے، ثواب۔ اور پھر یہ معصومہ لقب یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں فاطمہ معصومہ کو۔ میں ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں، کیونکہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر کیا ہے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور ہمارے بعض علماء کرام بھی عجیب صورتحال ہے، یہاں روایات میں بیان کروں گا اور وہاں پر علماء کا طریقہ کار دیکھیں۔ قم کے اندر مرکز ہے فقہا اہل بیت کے زمانے سے، یہ فقہا جب بڑی بڑی علمی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو توسل کرتے ہیں جا کر حضرت فاطمہ معصومہ سے، اور وہاں مشکل ترین عقلی مسائل حل ہوتے ہیں۔ ملا صدرہ جیسا وہ عظیم دنیا جہان کا فیلسوف وہ کہتا ہے جب میرے لیے بہت مشکل ترین عقلی مطالب، فلسفی مطالب ہوتے تھے جن کا حل کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، جاتے تھے فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر توسل کرتے تھے اور وہ سارے علمی مشکلات حل ہو جاتے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے بیان کیا، آیت اللہ جوادی عاملی وہ عظیم ہستی فیلسوف ہے، جا کر توسل کرتے ہیں، آغائے باجت جا کر توسل کرتے ہیں، آغائے حسن زادہ عاملی جو دنیا جہان کے جدید علوم غریبہ اور قدیم اور جدید علوم کے ماہر تھے، کئی ان کو ایوارڈ دیے گئے، 30 کے نزدیک، کئی ان کی پی ایچ ڈی تھی، جب بھی مشکل ہوتی تھی جاتے فاطمہ معصومہ کے ساتھ توسل کرتے۔ لیکن یہاں ہمارے بزرگ، میں ایک مدرسے میں تھا، وہاں حضرت فاطمہ معصومہ کے نام کا بینر لکھا گیا 1 ذی القعدہ کو، وہ رئیس، مدرسے کا رئیس، پرنسپل، اس کو پتہ چلا جیسے آگ لگ جاتی ہے، اس کو آگ لگ گئی، اتنا غصے ہوا، یہ کس نے لگایا، کیوں لگایا، کیا حق پہنچتا ہے آپ کو، اتروا دیا بینر شدت کے ساتھ، اور سرے سے کہا کہ اصلاً حضرت فاطمہ معصومہ قم میں دفن ہی نہیں ہے، سرے سے انکار کر دیا۔ اب مجھے تعجب ہوا، ہم سوچتے تھے 18 سال خدا نے ہمیں توفیق دی وہاں بی بی کے در میں، اور ہمیشہ توسل کرتے تھے، لیکن کبھی اس بندے کو ہم نے وہاں بی بی کے ساتھ زیارت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 18 سال ایک دفعہ بھی کیا ہے حرم میں نہیں دیکھے۔ وہ یہاں پر راز کشف ہوا کہ کیوں اس نے یہ کہا۔ ائمہ کیا کہہ رہے، کہا یہ تو ساوا میں دفن ہے، وہاں پر دفن ہے، وہ وہاں چلے جاتے، وہاں جا کر کہے۔ اتنے بزرگان عظیم فیلسوف علماء جب مشکل میں ہوتے ہیں بی بی فاطمہ معصومہ کے در پہ جاتے ہیں، اور آپ سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ قم میں دفن ہی نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغائے مراشی نجفی، اس کے اوپر چلا کیا انہوں نے، چلا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہاں دفن ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے جنت البقیہ کے اندر، ایک یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ دفن کیا گیا، ایک روایات ہیں گھر میں دفن کیا گیا، ایک ہے مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان میں کئی روایات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے اور پتہ نہیں چلے گا۔ یہ قیامت تک بی بی کا مسلمانوں کے سامنے احتجاج ہے، احتجاج، قیامت تک یہ راز مخفی رہے گا۔ جس مسلمان کو خدا نے تھوڑی حس دی ہے، تھوڑا ضمیر دیا ہے، تھوڑا عقل دیا ہے، وہ سوچے کہ وہ رسول کی پیاری ترین بیٹی جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کہاں ہے اس کی قبر مبارک؟ کیوں ایسا ہوا؟ یہ فقط اس کے لیے کون کرنے والے تھے، کنہوں نے یہ ظلم کیا کہ پیغمبر تو کہہ کے گئے تھے الفاطمہ تو بضاعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ازاہا فقد ازانی، جس نے اسے تکلیف دی فاطمہ زہرا کو، اس نے مجھے تکلیف دی۔
اور جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ اور رسول کو تکلیف دے سوائے جہنم کے اور کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی نے تحقیق کرنی چاہیے کہ بی بی فاطمہ زہرا کہاں دفن ہے۔ 40 دن تک چلا کاٹتے رہے، عبادات میں مصروف رہے، تاکہ ائمہ مجھے مکاشفے کے اندر بتائیں کہ کہاں دفن ہے۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن گزرنے کے بعد عالم مکاشفہ کے اندر انہوں نے یہ سنا کہ ان کو آواز سنائی دی، علیکا بے کریمت اہل البیت، تیرے اوپر ضروری ہے تو کریمہ اہل بیت کے در کو پکڑ لے۔ کریمہ اہل بیت، اب وہ سمجھے نا، متوجہ نہیں ہوا کہ شاید فاطمہ زہرا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہی تو پتہ کرنا چاہتا ہوں، بی بی کہاں دفن ہے؟ بیان کیا گیا نہیں، کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہی سن کر آیت اللہ العظمیٰ گئے، مراشی نجفی ہجرت کر کے آئے قم کے اندر، قم میں، اور جب تک وہاں رہے نماز اذان سے پہلے سب سے پہلا ظاہر ہوتا تھا، دروازے کے اوپر جا کر بیٹھتے تھے، جیسے دروازہ کھلتا تھا سب سے پہلے جانے والے وہاں نماز پڑھاتے رہے۔ یہ کریمہ اہل بیت ہے۔ اور اسی طرح عالمہ آل ابا یہ بھی کہا گیا گیا۔ کیسے؟ توجہ کریں مومنین کرام، آئے بغداد کے اندر بعض لوگ اہل بیت کے چاہنے والے پیروکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملنے کے لیے، جس طرح مختلف زندانوں میں تھے وہاں بھی بعض جو ہے وہ جو عاشق تھے حقیقی کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر بھی جب بھی مشکل ہوتی تھی امام کے پاس جاتے تھے۔ مدینہ کے اندر بھی نقل کیا گیا آئے تاکہ امام سے کچھ سوال کریں، پوچھیں، مسائل پوچھیں، لیکن جب گھر میں آئے تو امام موجود نہیں تھے۔ چند دن وہاں پر رہتے رہے اور پھر دوبارہ مراجعہ کیا، امام واپس نہیں آئے۔ وہاں پر گھر کے اندر سے بی بی فاطمہ معصومہ نے ان آنے والوں سے پوچھا کہ کیا مشکل ہے آپ کی، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہمارے مسائل ہیں۔ بی بی نے کہا کہ مسائل لکھو، لکھے انہوں نے مسائل۔ بی بی نے تمام مسائل کے جواب عطا کیے، اور یہ جواب جب لے کر جا رہے تھے مدینہ سے باہر نکلے، مدینہ سے نکلتے ہوئے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا کہاں سے، بتایا انہوں نے سب کچھ کہ ہمارے مسائل تھے، ہم نے آپ کے گھر میں بھیجے، اور آپ کی لخت جگر فاطمہ معصومہ نے یہ جوابات لکھ کے دیے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے جواب دیکھے، اور دیکھنے کے بعد جواب کی تمام جوابوں کی تاکید کی، اور یہ جملہ کہا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، تیرا باپ تیرے اوپر فدا ہو جائے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ محدثہ آل محمد ان کو کہا جاتا ہے۔ محدثہ یعنی کئی روایات ہیں جس کے اندر روایات نقل کرنے والی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کے بہت القاب ہیں، طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، رضیہ، نقیہ، مرضیہ، سیدہ، اور اخت الرضا حضرت فاطمہ معصومہ کو کہا جاتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد زہر ولی خدا حجت خدا امام رضا علیہ السلام تھے۔ لیکن جب امام کو خراسان بلایا گیا، مرو کے اندر امام کو بلایا گیا، اور امام نے تمام اپنے عزیز و اقارب کو، چاہنے والوں کو اکٹھا کیا، اور یہ وہ امام ہے جس نے زندگی میں اپنے اوپر عزاداری کروائی۔ کہا لوگوں کو، کہا میرے اوپر رو، گریا کرو۔ یہ ضمیروں کو بیدار کرنا تھا کہ تمہارے امام کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ بغیر اختیار کے راضی نہیں تھے، لیکن زبردستی لے جا رہے تھے، لیکن ہم ہیں زندہ ہوں تو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ان کو شہید کر جائے تو پھر موم بتیاں لے کر پہنچ جاتے ہیں،
پھر اگربتیاں جلانے کے لیے، پھر اپنے توسلات کے لیے، اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، رزق مال لینے کے لیے، نوکریاں لینے کے لیے پھر پہنچ جاتے. یہ امام نے توجہ کرائی، لیکن امام کو بھی لے گئے. جب 1 سال گزرا اور یہ بہن کی محبت، نہ بے نسل بھائی اور بہن کی محبت، بلکہ حجت خدا، ولی خدا، امام وقت کی محبت، یہ امام کی محبت کھینچ کر لے گئی. بی بی برداشت نہ کر سکی. یا بعض روایات میں ہے کہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، بعض غلاموں کو، بعض افراد کو بھیجا کہ حضرت فاطمہ معصومہ کو لے کر آئیں. بس بی بی تیار ہوئی. 1 سال گزرا. 1 سال کے بعد بی بی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے وہاں سے مدینہ سے چلی. اور تنہا نہیں چلی، یہ ذاکروں کے جملے ہیں. بی بی تنہا تھی، دائی ساتھ تھی، وہ اونٹنی مر گئی، بعد میں بی بی کے پاؤں زخمی تھے جہاں جس طرح پرندہ مرا ہوا تھا. یہ نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے جس کے 18 بھائی ہو اور وہ تنہا گھر سے نکل جائے؟ یہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ 19 بہنیں تھی. لہذا بی بی نے کاروان، بھتیجے کئی ساتھ تھے، 5 بھائی بی بی کے ساتھ تھے، فضل، جعفر، ہادی، قاسم، زید اور کئی بھتیجے، تقریباً 25 سے لے کر 26 تک افراد کا کاروان تھا، قافلہ تھا جو بی بی نے تیار کیا. اور یہ سب امام کے عشق میں تھے. تڑپ تھی کہ ہم اپنے امام اور مولا کی جا کر زیارت کریں، ملے جا کر امام سے. لیکن یہی بی بی کا کاروان جب قافلہ ساوا کے مقام پہ پہنچا. ساوا آئی تو الحمدللہ وہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کی اکثریت ہے، سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے پیروکار ہیں. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. یہی ناسبی لوگ تھے، دشمن اہل بیت. آج اگر آپ کہیں کہ وہاں طالبان، داعش، القاعدہ جیسے لوگ رہنے والے تھے. جیسے بی بی وہاں پر پہنچی کاروان کے ساتھ، ان ملعونوں نے بی بی کے کاروان کے اوپر حملہ کر دیا اور شدید جنگ ہوئی. تمام بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے کاروان کے 23 افراد وہاں پر جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور بی بی بھی ان کے غم میں شدید بیمار ہو گئی، یا بعض روایات تاریخ میں نقل کیا ہے زہر دی گئی. یہاں سے قم والوں کو، قم کے مومنین کو جب پتہ چلا یہ اہل بیت کے دور میں مرکز رہا ہے، لہذا قم کے جب لوگوں کو پتہ چلا، موسیٰ ابن خزرج اور لوگ آئے کاروان لے کر اور بی بی کو بڑے استقبال کے ساتھ لے گئے. یہ جو میں نے تذکرہ کیا وہ میدان میر پہ مرد اور خواتین آئے اور احترام کے ساتھ کیا ہے لے گئے میدان میر میں. اور اس کے بعد اپنے گھر میں ٹھہرایا، جو آج مدرسہ سیدہ، مدرسہ ستیہ یا بیت النور کے نام سے وہاں زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، جہاں 17 راتیں حضرت فاطمہ معصومہ نے گزاری، عبادت خدا میں جو ہے وہ مشغول رہیں. اس کے بعد خواتین مرد آ کر پرسہ دیتے تھے. 5 بھائی، پورا کاروان جو ہے وہ سب شہید ہو گئے تھے. لہذا 10 ربیع الثانی کو 201 ہجری کے اندر بی بی کی وفات ہو گئی. وہاں پورا قم میں ایک غم و گریہ اور ماتم و عزاداری تھی. غسل و کفن دے کر سب کچھ، جب دفن کرنے کا معاملہ آیا تو یہاں بہت بڑی مشکل، کیونکہ دفن کرنے کا شرعی حکم ہے کہ قبر میں اتارنے والا محرم ہونا چاہیے. محرم، بھائی، باپ، شوہر، اس طرح کا قریبی ترین فرد ہو قبر میں اتار. اب بی بی کو کون اتارے؟ وہاں قم میں تو کوئی ایسا نہیں تھا. بہت پریشانی ہوئی. لہذا بہت ہی بزرگ، ضعیف العمر، پرہیزگار ترین قادر نامی شخص، اس کا انتخاب کیا گیا کہ یہ قبر میں اتارے. لیکن اس کے ابھی نزدیک آنے سے پہلے 2 گھڑ سوار آئے، نقابیں لگائی ہوئی تھیں، بی بی کے پاس پہنچے اور وہاں پر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ایک قبر میں اترا اور دوسرے نے میت دیا جسد اور اس طرح سے دفن کیا. لہذا بہت زیادہ روایات ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام
امام فرماتے ہیں من زارا امتی بکم فلہ الجنہ، جو بھی میری پھوپھی کی کم کے اندر زیارت کرے گا فلہ الجنت، اس کے لیے جنت ہے، خدا تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اسی طرح خود حضرت امام رضا علیہ السلام جو یہ جو مومنین گئے ہیں زیارات کے لیے، وہاں جو زیارت نامہ ہے یہ امام رضا علیہ السلام کی طرف سے نقل کیا گیا، اور زیارت سے پہلے تسبیح پڑھتے ہیں، اور تسبیح پڑھنے کا بھی خاص طریقہ ہے، پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پہلے کہنا ہے، بعد میں 33 دفعہ الحمدللہ کہہ کے پھر وہ زیارت ہے۔ اور یہاں اس پہ اندر امام فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جو بھی فاطمہ معصومہ کی کم میں معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا فلہ الجنہ، خدا اسے جنت عطا کرے گا۔ اسی طرح اب یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کی طرف توجہ کریں، یہاں سے مقام کم کی آپ کو منزلت پتہ چلے گا، کم کا کیا مقام ہے اور بی بی فاطمہ معصومہ کا کیا مقام ہے۔ صادق آل محمد بیان کر رہے ہیں، اور بیان اس وقت کر رہے ہیں جب ابھی حضرت امام موسیٰ کاظم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود بھی نہیں بنا تھا، اس وقت امام جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ روایت یہ ہے قال صادق ان للہ حرما وہو مکۃ ولرسول حرما وہو المدینہ، بے شک اللہ کا ایک حرم ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، ولرسول حرما وہو المدینہ، رسول خدا رحمت للعالمین کا حرم ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، ولامیر المومنین حرما وہو الکوفہ، امیر المومنین کے لیے حرم ہے وہ کوفہ، کوفہ سے مراد نجف اشرف، اس وقت جو روایات میں نام نقل کیا گیا وہ کوفہ کے عنوان سے، آج جو ہے اس کو نجف کہتے ہیں، لہذا نجف کے اندر امیر المومنین علی علیہ السلام کا حرم ہے۔ بعد میں امام صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ قُمْ، ہم تمام آل محمد کے لیے تمام اہل بیت کا حرم قم میں مقدس ہے، قم مقدس ہے۔ وَسَتُدْفَنُ فِيهَا اِمْرَةٌ مِّن وُلْدِي، اس قم کے اندر میری اولاد میں سے ایک خاتون کو دفن کیا جائے گا، ابھی باپ بھی پیدا نہیں ہوا، امام صادق آل محمد اس وقت بتا رہے ہیں میری اولاد میں سے دفن کی جائے گی خاتون، کیا نام ہے تسمى فاطمہ تھا، اس کو نام دیا گیا ہے فاطمہ کا نام بھی بتایا۔ من زارہا واجبت لہ الجنہ، جو بھی قم کے اندر ان کی زیارت کرے گا جنت واجب ہو جائے گی۔ قال ذالک ولم تعمل بموسیٰ امہ، یہ امام نے اس وقت کہا جب ابھی امام موسیٰ کاظم کا وجود بھی مادر شکم میں نہیں بنا تھا، یہ امام نے اس وقت روایت بیان کی۔ اس کے علاوہ زیارت کے اندر یہ جملے ہیں، زیارت جو امام رضا سے نقل کی گئی ہے، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ ہماری جنت کی شفاعت کرنا۔ فإن لک عند اللہ شانا من الشان، آپ کا مقام بہت بلند ہے، بہت منزل ہے، کم عش آل محمد ہے، آشیانہ اہل بیت ہے، اہل بیت کا گھر ہے، وَمَاوَا شِیَّتِهِمْ، اور تمام شیعوں کی پناہ گاہ کم مقدس ہے۔ روایات میں ہے لَوْلَا الْقُمِّیُّونَ لَزَاعَ الدِّینُ، اگر کمی نہ ہوتے، اہل کم نہ ہوتے تو یہ دین ختم ہو جاتا، دین تباہ ہو جاتا، نابود ہو جاتا۔ اب یہ کہ کیوں کم کو کم کا نام دیا گیا ہے، کئی روایات ہیں، فقط میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں، کم کو کم کیوں کہتے ہیں؟ کم امر ہے فعل کم یعنی کھڑا ہو جا، کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال الصادق علیہ السلام انما سمی کم لأن اعلہ یجتمعون ما قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ، سوائے اس کے نہیں کہ کم کو جو کم کا نام دیا گیا ہے اس وجہ سے
کہ اہل قم قائم آل محمد امام زمانہ کے ساتھ قیام کریں گے، اکٹھے ہوں گے، یجتمعون مع قائم آل محمد، قائم آل محمد کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، وَيَقُومُونَ مَعَهُ، اور امام کے ساتھ قیام کریں گے، وَيَسْتَقِيمُونَ عَلَيْهِ، اور استوار ہوں گے، محکم ہوں گے، مضبوط ہوں گے امام کا ساتھ دینے میں، وَيَنْصُرُونَهُ، اور امام کی مدد کریں گے، اس وجہ سے قم کو قم کہا جاتا ہے۔ جلدی سے فقط اشارہ کر دوں، مولا کائنات نے اہل قم کے اوپر درود بھیجا ہے، صلوات پڑھی۔ اسی طرح رحمت، اہل قم کے اوپر رحمت، اس طرح صادق آل محمد نے بھی۔ قم جو ہے تمام، اب یہ روایت کے اندر ہے کہ ایک وقت آئے گا کوفہ اور نجف، اس کے اندر مومنین وہاں سے نکل جائیں گے، خالی ہو جائے گا، اور وہاں پر علم ایسے ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کے اندر، سوراخ کے اندر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، اور مقابل میں قم، وہاں جو مرکز علم اور عمل ہوگا، اور تمام شہروں کے اندر قم سے علم اہل بیت نشر ہوگا، پھیلے گا۔ آج واقعہ دیکھیں، جا کر دیکھیں، 100-150 ملکوں سے طالب علم اور علماء قم آئے ہوئے ہیں، اور پڑھ کر یہ علوم اہل بیت تمام دنیا میں نشر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور اسی طرح تمام مغرب اور مشرق میں قم سے جو ہے وہ علم نشر ہوگا۔ اور اس طرح قم کے اندر اہل قم میں سے ایک شخص قیام کرے گا، کہ امام خمینی بھی اس کا مصداق تھے، منحصر نہیں تھے، اور اہل قم کو آواز دیں گے، اور اہل قم اس کا ساتھ دیں گے، اور یہ لوہے کی ٹکڑوں سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ یہ حدیث کے جملے جو میں نقل کر رہا ہوں، حدیث کے اندر ہے، اور تمام طوفان، مصائب کے طوفان اور آندیاں بھی ان کے پاؤں میں لغزش پیدا نہیں کر سکیں گی، یہ دشمنوں سے لڑیں گے، کبھی تھکاوٹ اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور عاقبت تو متقیوں کے لیے ہے۔ کئی ایک مسائل کی طرف وقت نہیں ہے، فقط اشارہ کر دوں، کیونکہ مومنین کرام جو سب سے بڑی مشکل ہے، پوچھنا گوارا نہیں کرتے، اور آتے بھی آخر 5 منٹ ہے، 7 منٹ میں، عزیر ایک پیغام دینا ہو تو کئی چیزیں ہیں جو وہ میں نقل کروں گا۔ پہلا یہ ہے کہ مسائل شریعہ کو سیکھیں۔ تمام فقہا مراجع کا فتویٰ ہے کہ وہ مسائل جن کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے، ان کا سیکھنا ہر ایک اوپر واجب ہے۔ ہم جن چیزوں میں سیکھنا چاہیے نہیں سیکھتے، مسائل نہیں پوچھتے، احکام نہیں پوچھتے، اس میں سارے مجتہد بنے ہوئے ہیں، اور جہاں تقلید کرنا تمام کے نزدیک حرام ہے، وہ سارے وہ تقلید کرتے ہیں۔ عقائد کے اندر تقلید کرنا حرام ہے۔ ہم نے جو سٹیج سے سنتے ہیں، خطیب سے، ذاکر سے، کسی سے، اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، جبکہ عقائد کے اندر مسلم آپ کے پاس دلیل ہو، ثبوت ہو قرآن اور حدیث سے، 1-2 روایتیں بھی کافی نہیں، متواتر روایت ہو، یقینی صورتحال ہو، لیکن ہم نے عقائد کے اندر تقلید اختیار کر لی، اور مسائل میں سارے مجتہد بن گئے۔ ہماری پاکستانیوں کی یہی صورتحال۔ یہاں میں دیکھتا ہوں تعجب ہوتا ہے، توجہ کریں، یہ خطبے کا سننا واجب ہے، واجب۔ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، آ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ واجب کو آپ نے ترک کیا ہے، واجب خطبے سننا واجب ہے، آ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل کے ساتھ کیا ہے، جبکہ خطبے توجہ کے ساتھ سننا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو مسئلے کی طرف توجہ دلا دوں، بعض افراد کو دیکھا ہے وہاں وضو کرتے ہیں اور مسا یہاں پر آ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں معلوم یہ کس سے پوچھا ہے، کیونکہ پوچھنا گوارا نہیں کرتے، یہ باطل ہے وضو۔ کئی افراد کو اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو یہ چیز ذکر نہ کرتا۔ وہیں چند قدم تک اجازت ہے، چند قدم جاؤ کر وہیں مسا کرے۔ اگر یہاں آ کر اول تو تری خشک ہو جاتی ہے، پھر جرابیں اتار رہے ہوتے، یہاں آ کر مسا کر رہے، جہاں وضو کیا ہے وہیں پر 2 یا 4 قدم آپ چل سکتے ہیں، نہیں یہ کہ حال میں آ کر کیا یہاں جرابیں اتار کر پھر مسا کر رہے۔
اور سب سے بڑی مشکل ہے پوچھنا گوارا نہیں کرتے، مسائل کے بارے میں نہیں پوچھتے. طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، 20 مسائل ہیں. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر آ کر سوال کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ ہم نے نکاح بھی کر لیا، نکاح کرنا صحیح تھا یا نہیں تھا، عدالت سے طلاق لی ہوئی تھی، آگے کئی بچے بھی ہو گئے ہیں اور ہم اب پوچھ رہے ہیں. اب کاش پہلے پوچھا کرو، پہلے وہ آسانی کے ساتھ اس کا رائے حل موجود ہے، آسانی سے آپ کی مشکل. لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس وقت آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. توضیح المسائل رکھیں، مسائل کو سیکھیں. دنیا جہان کے اندر کئی مسائل ہیں، فقط میں اشارہ کر رہا ہوں. ایک وسیم رشدی، جس طرح وہ سلیمان رشدی تھا، آج ہے انڈیا کے اندر وسیم رشدی، جس نے اول تو ہے قرآن کی کئی آیات کا انکار کیا، قرآن میں سے کئی آیات کو نکال دیا. آج اس نے پھر پیغمبر کی توہین کی. پیغمبر کی توہین، سید اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ شیعہ کو بدنام کرے. اس کا نہ سید ہونے سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ شیعہ سے کوئی تعلق ہے. ہم یہی کہتے ہیں وہ وسیم رشدی ہے. قرآن کی توہین کی، پیغمبر کی توہین کی. آج مجلس علماء ہند نے اس کے خلاف احتجاج کا وہ دیا ہوا ہے، پورے ملک کے اندر اس کے خلاف انڈیا اور ہندوستان میں کیا ہے، احتجاج ہے. اس مسئلے کی طرف کیا ہے، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا مومنین کرام، پاک فوج کے جوان کو طالبان، پاکستان کے طالبان ٹی ٹی پی نے گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد واقعاً دل جل گیا غم سے، اتنا بے دردی کے ساتھ اس کو ذبح کیا اور ویڈیو بنائی. پاک فوج کا واقعاً وہ مذہبی جوان تھا، داڑھی تھی خوبصورت، بہترین داڑھی لگی، سہیوال سے تعلق. یہ پاکستان کی حکومت مر گئی ہے. کیوں فوج؟ اگر شیعہ کے خون کی آپ کو ارزش نہیں ہے تو آپ کم از کم اپنا تو کریں. پاک فوج کا جوانوں کو اتنا بے دردی، چھوٹا سا چاقو تھا، ذبح کر کر کے دائیں طرف سے مارتے تھے. مجھے واقعاً وہ کربلا کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں جو سنتے تھے، عملاً وہ دیکھنے کو مار 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 کے جو ہے نا، پھر بھی ان سے گردن جو پیچھے سے کاٹتے تھے، دائیں طرف سے کاٹتے تھے، بائیں طرف سے کاٹتے تھے. خدا پناہ دے. پاکستان کو بچانا ہے تو یہ جتنے لشکر ہیں، طالبان ہو، القاعدہ ہو، اور جو سپاہ ہیں مختلف، ان تمام کو نابود کرو گے تو پھر پاکستان حقیقی معنی میں بچے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر دوں. عمان کے سمندر میں ایرانی تیل لے جانے والا جہاز جا رہا تھا، وہاں عالمی سطح کا ڈاکو امریکہ اور اس کے ہواری آئے اور آ کر تیل چوری کیا. چوری کر کے اپنے بیڑے کے اندر وہ لے کے جا رہے تھے، اس کو اغوا کر کے، کہ وہاں اہل بیت کے حقیقی پیروکار، وہ مجاہد، وہ سپاہ پاسداران کے جوان پہنچے اور وہ تمام ان سے واپس لے کر عالمی سطح پہ ان کو رسوا کیا کہ تمہارا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، تم ڈاکو ہو، جہاں بھی جاتے ہو تمہارا کام ہے مسلمانوں کو، انسانوں کو لوٹنا. اور پاکستان کے اندر مہنگائی کی بھرمار ہے. واقعاً اس عمران خان نے وہ ملک کے اندر کیا تیل نکالنا تھا، لوگوں کا تیل نکالنا شروع کر دیا. سوچیں، واقعاً حکومت کو سوچنی چاہیے. جب حکومت آئی تھی اور آج ریٹ دیکھیں ڈبل سے بھی کئی گنے زیادہ جو ہے پہنچ چکے ہیں. غریبوں کو پیسا جا رہا ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے اور غریب لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے تعاون کرے. ہر قسم کی سہولیات، اصلاً کنٹرول نہیں ہے حکومت کا کسی چیز کے اوپر. سٹاک لوگوں نے کیے ہوئے، پہاڑ لگائے ہوئے چینے کے، دوسری ضروریات کے، اور حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. ہمیں چاہیے کہ ہم حق کی آواز ہمیشہ بلند کریں. خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی سیرت کو معاشرے کے اندر زندہ کریں، واجبات کی پابندی کریں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنے مومنین و مومنات اس جہان فانی سے گزر گئے ان کو خداوند متعال